عورت اٹریکشن ہے مرد کے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النساء، عورتیں۔ مرد صرف عورت کی خوبصورتی سے ہی نہیں مائل ہوتے ہیں بلکہ عورت کی آواز سے بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر قرآن میں فرمایا کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو فلا تخضعن بالقول، پھر تم نزاکت کے ساتھ بات مت کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کی بیماری والا شخص لالچ میں نہ پڑ جائے۔ وقلن قولا معروفا، بلکہ بات کہو جو بھلائی والی ہو، صاف سیدھی ٹو دا پوائنٹ۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کرنے کی صرف یہ وجہ کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر سے جو پاکیزہ گھر ہے یہ حکم لاگو ہوگا تو سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ حکم خود ہی لاگو۔ اس لیے میرے بھائی، عورت اٹریکشن ہے مرد کے لیے، یہ آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر دو مرد اور عورت، ظاہر سی بات ہے نامحرم، اکیلے بیٹھے ہو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ اکیلے میں بیٹھنا صرف فزیکلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بندہ ایک گھر کے کونے میں بیٹھا ہے، دوسرا بندہ دوسرے گھر کے کونے میں ہے، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اگر ہیں بھی پھر بھی نامحرم والی، یہ آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں بھی شیطان۔ جب بیچ میں شیطان ہے تو پیور کنورسیشن نہیں ہوگی، یہی آج ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی فتنہ مطلب کہ آزمائش نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، پھر کیا ہوا؟ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں ہی تھی۔ لیکن آج جس مغربی کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، آج نمازوں کو مینٹین نہیں بلکہ سٹریکوں کو مینٹین کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یاد رکھنا سوشل میڈیا کین میک یو اور بریک یو۔ میری نظر میں مجھے لگتا ہے جو آج کے دور میں بھی سنگل ہے نا، اس نے ولی ہونے کی ایک سیڑھی پار کی۔ اب ان کے لیے جو سنگل ہیں، سنگل لائف میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ڈالے گا، ضرور ڈالے گا۔ شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ یہی وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ کہیں گے تو بورنگ ہے، تیرے ساتھ کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے، لوگ سمجھیں گے یہ انکول بندہ ہے۔ لیکن میری نظر میں جو سنگل ہے نا وہ سب سے بڑا کول بندہ ہے۔ حرام میں آرام نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا جسے تم اپنی گرل فرینڈ کہتے ہو یا جسے تم اپنا بوائے فرینڈ کہتے ہو اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو نا، اگر امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نا، تو یاد رکھنا اسلام کی نظر میں یہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قرآن میں جو رشتہ سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ نکاح کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور اتنا گہرا رشتہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے ان کو لقب دیا میاں بیوی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اتنا گہرا رشتہ پھر بنتا ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے والا رشتہ وہ حرام ہے بھائی۔ اب کچھ لوگ اسی حرام ریلیشن شپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اب ایک اصول یاد رکھنا، نیت کا صاف ہونا صرف نیک کام کے لیے ہے، برے کام کے لیے چاہے آپ کی نیت ٹھیک ہو یا چاہے آپ کی نیت خراب ہو اس میں گناہ ہی لکھا جائے گا۔ اگزامپل دوں، ایک بندہ چور ہے، چوری کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صاف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چوری کے پیسے میں غریبوں کو بانٹوں گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک گھر برباد کرتا ہے اور دوسرا گھر آباد کرتا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے سپورٹ میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہاری دلوں، ہو گئی نیت، وہ تمہاری دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔
اعمالوں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی شخص کہے میں اعمال ٹھیک کرتا ہوں، دل ٹھیک نہیں ہے، زیرو۔ کوئی کہے میرا دل صاف ہے، اعمال خراب ہے، زیرو۔ دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، دل بھی صاف ہونا چاہیے اور اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اسی لیے جوانوں، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نافرمانوں کو عذاب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سمجھو اس نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فرما برداروں کو جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تم چاہو گے ملے گا، سمجھو ان کو مل گیا۔ جوانوں، اپنے رب کو پہچانو۔ افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی ملت، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔